نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالی رد روافظ کے سلسلے میں ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج کا درس ایک مرتبہ پھر رد روافظ کے سلسلے میں منعقد پذیر ہے، اور آج کے درس کا موضوع ہے حسن العیاری نے مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک روایت پڑھ کر اسے جو نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں کیا جاتا ہے، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بدلے میں مروان نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ تو گویا اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ رہا، اور یہی وجہ رہی کہ مروان نے تیر سے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، وہ تیر جو ان کے گھٹنے میں پیوست ہوا اور ان کا خون بہنے سے ان کی شہادت ہوئی۔ یہ اس کی گفتگو کا لب لباب ہے۔ آپ پہلے سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کی دلیل بہت زیادہ ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، طلحہ جو تھا وہی عشرہ مبشرہ والا طلحہ جو صحابی ہے، عائشہ کے چچا کا لڑکا ہے، ابو بکر کے خاندانی میں سے، وہ اس نے عثمان کو قتل کیا۔ یہ کتاب ہے الکتاب المصنف الاحادیث والآثار الجزء الثالث، چاپ دار التاج، سنہ 1989 میں چھپی ہے۔ تو یہاں پر میرے بھائی یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 60، حدیث نمبر ہے 12096۔ یہ حدیث جو ہے بشرط البخاری صحیح ہے۔ حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل یا انبأنا قیس قال رمى مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات فدفناه على شاطئ الكلہ، کہ مروان ابن الحکم نے طلحہ کو تیر سے مارا ہے جنگ جمل کے دوران، اور اس کے گھٹنے میں لگا ہے، تو ہم نے اس کو دریا کے کنارے دفن کیا تھا۔ اچھا، یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی ہے، جلد نمبر 2، سنہ 1992 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 767 میں یہ فرماتے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ الثِّقَاتِ، علماء ثقات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، فی ان مروان قتل طلحة یومئذ وکان فی حزبہ، کہ مروان نے طلحہ کو قتل کیا ہے جنگ جمل کے دوران، اور وہ اسی اپنے گروہ میں تھا، اسی کے لشکر۔ آپ نے سماعت فرما لیا اس دجال رافضی کی گفتگو کو۔ اس نے مصنف ابن ابی شیبہ سے مروان کے فعل سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہونا ہے۔ یہ بات صراحتاً غلط ہے۔ دلائل و شواہدات کی بنیاد پر اس بات کو قطعاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، اس حوالے سے حدیث مبارکہ پڑھ کر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو اپنے قارئین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ابن حبان، اور باب کا نام ہے ذکر اثبات الجنت لابی عبیدۃ بن الجراح۔
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے لیے جنت کا ثبوت. یہ باب کا نام ہے صحیح ابن حبان اور اس کی روایت اب آپ کے سامنے ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرۃ فی الجنۃ، ابو بکر فی الجنۃ و عمر فی الجنۃ و عثمان فی الجنۃ و علی فی الجنۃ و زبیر فی الجنۃ وطلحة فی الجنۃ وابن عوف فی الجنۃ وسعد فی الجنۃ وسعید بن زید فی الجنۃ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنۃ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 آدمی جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہیں، عمر فاروق جنتی ہیں، عثمان اہل جنت سے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اہل جنت سے ہیں، زبیر جنتی ہیں، طلحہ جنت میں، ابن عوف جنت میں، سعد جنت میں، سعید بن زید جنت میں اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں جائیں گے. تو ان 10 خوش نصیب حضرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا. جب آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سماعت فرما لیا تو یہ بات یاد رہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے علاوہ ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور آپ نے 64 سال کی عمر میں جنگ جمل کے اندر شہادت پائی. یہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا تعارف تھا. اب آگے آتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ کیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی قسم کا بھی ہاتھ رہا یا اس بات کا علماء کرام انکار کرتے آئے ہیں. سب سے پہلے اب میرے سامنے آ رہی ہے تاریخ ہے خلیفہ ابن خیاط کی اور اس میں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ سے سوال پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کون کون سے لوگ شامل تھے. یہ تاریخ خلیفہ ابن خیاط ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے. سیدنا حسن بصری جو کہ تابعین سے ہیں اور اس واقعے کو وہ کیسے بیان کر رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا اقان فی من قتل عثمان احد من المہاجرین والانصار قال لا. آپ سے سوال کیا گیا کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں مہاجرین و انصار میں سے کوئی فرد شامل تھا. آپ نے فرمایا لا قانوا علاجا من اہل مصر، کہ وہ مصر کے اوباش اور اکھڑ نوجوان تھے، ان میں نہ کوئی مہاجرین میں سے صحابی شامل تھا اور نہ ہی کوئی انصار میں سے صحابی شامل تھا. یہ پہلا حوالہ ہوا اہل سنت کی کتابوں سے، تاریخ خلیفہ ابن خیاط سے آپ کے سامنے آیا. علماء محدثین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. آپ کی مشہور کتاب شرح مسلم کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لم یشارک فی قتلہ احد من الصحابۃ، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی قسم کی بھی صحابی کی کوئی کارروائی پائی نہیں گئی، کوئی صحابی اس میں شامل نہیں تھا. تو یہ دوسری گواہی آئی. سیدنا حسن بصری کے بعد اہل سنت کے امام سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں بھی اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھا. اس کے بعد تیسرا حوالہ آ رہا ہے حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ سے. تو آپ فرماتے ہیں لیس فیہم صحابی وللہ الحمد، کہ اس معاملے میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں کسی صحابی کو ملوث ہونے ہی نہیں دیا. یہ تیسری گواہی آئی کہاں سے؟ اہل سنت کی کتابوں سے، البدایہ والنہایہ سے. پہلی تاریخ خلیفہ ابن خیاط، دوسرا حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح مسلم سے، تیسرا حوالہ اپنے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے سماعت فرمایا. یہی بات حافظ صلاح الدین خلیل ککلدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال ہے سن 761 ہجری، اپنی مشہور کتاب تحقیق و منیف الرتبتی لمن ثبت لہ شریف الصحبتی، اس میں بھی آپ نے 2 مقامات پر یہی بات فرمائی ہے
کہ اصلاً جس کے لیے بھی شرف صحابیت ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل نہیں پایا گیا. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی شخص ایسا شامل نہیں ہوا جس کے لیے شرف صحابیت ثابت ہے. یہ ہو گئے آپ کے سامنے اب 4 حوالہ جات. اس کے بعد اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مشہور کتاب، اور اس کتاب میں علامہ ابن امیر الحاج نے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ موقف نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کسی صحابی کو شامل ہی نہیں ہونے دیا. آپ لکھتے ہیں حم اللہ الصحابتی من مباشرتی قتلہ فالمتولی قتلہ کان شیطانا مریدا ثم لنحفظ عن احد منهم الرداء بقتلہ انما المحفوظ ثابت عن کل منهم انکار ذالک. التقریر و تحبیر کتاب ہے اور علامہ ابن امیر الحاج علامہ سبکی سے نقل کر رہے ہیں. اللہ نے براہ راست صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے محفوظ رکھا. ان کو شہید کرنے والا شخص سرکش شیطان تھا. کسی صحابی سے نہ ہی ان کے قتل پر رضامندی ثابت ہے بلکہ محفوظ سند سے ہر ایک صحابی نے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. یعنی ہر صحابی نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے. تو یہ تمام کی تمام اہل سنت کی کتابوں سے یہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی حصہ نہیں ڈالا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں. اب امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس السنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کو مزید واضح کر رہی ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے معاملے میں ان سے نالاں تھے یا جنہوں نے ان کو شہید کیا ان میں کوئی شخص بھی صحابی نہیں تھا. امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ آپ کے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کساک اللہ ثوبا فاراد المنافقون ان تخلعہ فلا تخلعہ، کہ اے عثمان اگر اللہ تمہیں لباس خلافت عطا فرمائے اور منافق اسے اتروانا چاہیں تو اس لباس کو نہ اتارنا. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بڑا واضح ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ کی خلافت کے در پہ ہوئے، ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا ہے، نہ کہ ان میں کوئی صحابی تھا. اور جیسا کہ اہل سنت کے علماء کرام کی میں پہلے گواہیاں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر کوئی شخص بھی شامل نہیں تھا. اب یہ مسئلہ کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا واقعی، اس سے حضرت طلحہ کی اپنی گواہی اس مسئلے پر موجود ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی بلکہ بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری، امام طبری کی کتاب مشہور. آپ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا، رحم اللہ عثمان وانتصر لہ وللاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی پر رحم فرمائے اور ان کے قاتلین سے اللہ تعالیٰ انقلاب لے اور اسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے. اب جب آپ کو ایک اور بات کہی گئی کہ ان القوم نادمون، کہ وہ لوگ نادم ہیں، ندامت محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جن قاتلین نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ اب نادم ہیں اس عمل پر. تاریخ طبری کا حوالہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا فقال تبا لہم، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے. ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس کے بعد اب مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منافقین سے تعبیر کیا، جبکہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، تباہ و برباد کرے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا. تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں سیدنا امام حسن بصری کے حوالے سے آپ سماعت کر چکے،
اور اس کے علاوہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی آ چکی. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کا انکار کیا. اور اس کے علاوہ تحقیق و منیف الرتبتی لمن ثبت لہ شریف الصحبتی، امام کلندی نے اس بات کا انکار کیا. اور امام ابن ابیر الحاج نے علامہ سبکی کے حوالے سے اس بات کا انکار کیا. ابن ابی عاصم کی سنہ سے بھی آپ سماعت کر چکے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا اپنا موقف بھی آ گیا. اتنے حوالہ جات کے بعد یہ بے شرمی ہے اور یہ جھوٹ ہے، دجل ہے کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے آپ اس کا موقف جو ہے مروان کا اس کو مانیں، اور مروان کی سوچ کے ہم پابند نہیں ہیں. یہ مروان کی ذاتی سوچ تھی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں شامل ہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جناب سیدنا حضرت عثمان کی شہادت میں جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، تو اس حوالے سے مروان کو یہ وہم کیوں لگا، یہ سوال ہو سکتا ہے. تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا جواب دیا ہے. آپ کے سامنے عبارت آ رہی ہے. آپ لکھتے ہیں وَحَاذَ كِذْبٌ عَلَى الصَّحَابَةِ، یہ جھوٹ ہے صحابہ کے نام پر جو گھڑا گیا. وَإِنَّمَا كُتِبَتْ كُتُبٌ مُزَوَّرَةٌ عَلَيْهِمْ كَمَا كَتَبُوا مِنْ جِهَةِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ إِلَى الْخَوَارِجِ قطباً مزورتاً علیہم انکروہا. یہ صحابہ پر جھوٹ ہے کہ ان کی طرف سے جھوٹے خط خوارج کو لکھے گئے، اور یہ خط حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ناموں سے لکھے گئے خوارج کی طرف، اور یہ جھوٹے خطوط تھے جن کا ان صحابہ کرام نے انکار کیا کہ ہم نے یہ خطوط نہیں لکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شر انگیزی کرنے والوں نے ان تین صحابہ کے ناموں پر ان خوارج کو خط لکھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل رہے. تو اس سے ظاہری سی بات ہے کہ اشتباہ پڑتا ہے کہ حضرت طلحہ بھی اس معاملے کے اندر شامل رہے ہوں گے، مولا علی بھی اس معاملے میں شامل رہے ہوں گے، جناب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں شامل رہے ہوں گے. جنہوں نے تحقیق کی ان کا موقف اگرچہ یہ نہیں، لیکن جنہوں نے تحقیق نہ کی وہ ان جھوٹے خطوط کی وجہ سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ جناب یہ سارا معاملہ ان افراد کی طرف سے کیا گیا ہے. یہ معاملہ بھی واضح ہوا کہ مروان کو یہ وہم کیوں لگا. اب آتے ہیں کہ مروان کو اس حسن علیاری دجال نے صحابی کہا ہے. یہ تو بالکل صراحتاً جھوٹ ہے کہ اس کو صحابی کہا گیا ہے، یا اہل سنت اس کو صحابی مانتے ہیں. اس پر میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ جات سے آگے بات کروں گا. سب سے پہلے تو آپ مروان کا کردار سنیے. یہ صحیح ابن حبان آ رہی ہے آپ کے سامنے، اور سیدنا اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، ان کی حدیث مبارکہ کو سماعت کیجیے. سیدنا عبید اللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا. متن سنیے. رأیت اسامہ بن زید یصلی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج مروان بن الحکم، اور اسی اسنا میں وہاں پر مروان بن حکم آ نکلا. مروان آ گیا اور اس نے جب صحابی کو قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، فقال تصلی الی قبرہ، اس نے کہا کہ آپ کیا قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھے ہیں، قبر کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، حضرت اسامہ بن زید نے، آپ نے فرمایا انی احبہ فقال لہ قولا قبیحا، آپ نے فرمایا تجھے کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس نماز پڑھا ہوں تو میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. آگے سے مروان نے سخت جملے کہے، قول کبھی کہا، بری بات کہی. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کیا کہا، یا مروانو انکا اذیتنی وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، کہ اے مروان میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ ہر فاحش متفحش سے نفرت کرتا ہے، بے شرم انسان سے نفرت کرتا ہے. اور آگے جو جملے ہیں حضرت اسامہ بن زید کے، یہ گواہی ہے ایک صحابی کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِنَّكَ فَاحِشٌ مُتَفَاحِشٌ، اے مروان تو بھی فاحش ہے، متفاحش ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے. یہ صحیح ابن حبان میں صحابی نے گواہی دی کہ مروان فاحش متفاحش یعنی اللہ کا ناپسندیدہ بندہ، جس کو بے حیا کہا جائے، ناپسندیدہ کہا جائے، جو بھی کہا جائے،
اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مروان کو اہل سنت میں نہ صحابی مانا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے کردار کو کوئی احسن انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے اہل سنت کی کتابوں سے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میزان الاعتدال، اور آپ صراحتاً مروان کے صحابی ہونے کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں قال البخاری لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری امام المحدثین فرماتے ہیں کہ مروان نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ صحابی کیسے ٹھہرا؟ قلت روا عن برۃ وعن عثمان، اور اس نے روایت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَلَهُ عَامَالٌ مَوْبِقَةٌ نَسْأَلُ اللَّهُ السَّلَامَةَ رَمَا طَلْحَةَ بِسَهْمٍ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ۔ حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کے ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ یہ اہل سنت کے جرح و تعدیل کے امام کی گواہی ہے میزان الاعتدال سے۔ اس دجال رافضی نے اپنی گفتگو میں، آپ ذرا سماعت کیجئے، مروان کو بھی صحابی بنا دیا، اور اس نے کہا ایک صحابی نے صحابی کو مارا۔ تو یاد رکھیے کہ اہل سنت تو اس کو صحابی مانتے ہی نہیں، اور اس کا شمار ایسے افراد میں ہے جو کہ ناپسندیدہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اور امام ذہبی کہنے وَلَهُ عَامَالٌ مَوْبِقَةٌ نَسْأَلُ اللَّهُ السَّلَامَةَ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اس نے رَمَا طَلْحَةَ بِسَهْمٍ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ، اس نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا جنگ جمل میں، اور جو جی میں آیا اس نے کیا۔ اور دوسری گواہی بھی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المغنی فی الضعفاء، آپ فرماتے ہیں قال البخاری، امام بخاری فرماتے ہیں لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت هو تابعی، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تابعی ہے، اس کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہے۔ لہو تلک الافاعیل، اس کے کچھ ناپسندیدہ کام ہیں، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صحابیت کی نفی کی ہے، اور اس کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اور یہ تابعین میں سے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مشہور کتاب امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ذکر اسماء التابعین، آپ نے اس میں تابعین کا تذکرہ کیا، اور اس میں آپ نے مروان کا ذکر بھی تابعین میں کیا ہے، نہ کہ صحابہ کرام میں۔ یہ آپ کے سامنے امام دارقطنی کی وہ کتاب آ رہی ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دجال رافضی نے مروان کو بھی صحابی بنا دیا۔ اب اگر یہ کہے کہ مروان کو کسی نے صحابی مانا ہے تو ظاہری سی بات ہے، ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ علامہ واقدی محض اس کی صحابیت کا قول کرتے ہیں، اور علامہ واقدی خود مجروح ہیں، اور علامہ واقدی کو اصول جرح و تعدیل کے اندر جو مقام حاصل ہے، یعنی ان پر جو جرح کی گئی ہے، وہ مجروح راوی ہیں، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر یہ شخص یہ سوال کرے کہ دیکھیں جی، میں نے آخری حوالہ حافظ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب سے دیا تھا کہ علماء ثقات اس بات پر متفق ہیں کہ جناب طلحہ بن عبید اللہ یہ حضرت عثمان کے قاتلین میں شامل تھے، اس گروہ میں شامل تھے، اس لیے مروان نے ان کو تیر مار کر شہید کیا۔ جس کتاب کو اس نے دلیل بنایا اس کتاب کے متعلق مقدمہ ابن صلاح آپ کے سامنے آ رہا ہے، حافظ ابن صلاح کی کتاب ہے، اور اس کا باب ہے النوع التاسع والثلاثون، 39واں چیپٹر ہے اس کتاب کا، اور اس چیپٹر کا نام ہے معرفت الصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کا تعارف یعنی صحابہ کی معرفت کا بیان۔ اس باب کو آپ کیسے شروع کر رہے ہیں؟ اور وہ کتاب جس کو اس دجال رافضی نے دلیل بنایا الاستیاب کی، اس کتاب کے حوالے سے اہل سنت کے محدثین کا موقف کیا ہے؟ یہی موقف یاد رکھیے الاختصار علوم الحدیث کے اندر حافظ ابن کثیر نے بھی یہی اپنایا ہے، اور علامہ ابناسی نے بھی جو شرح لکھی ہے مقدمہ ابن صلاح کی، اس کے اندر یہی موقف بیان کیا۔ النکت کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی موقف بیان کیا۔ علامہ زرکشی نے جو النکت لکھی ہے اس کے اندر بھی یہی بات بیان کی۔
لیکن میں بنیادی کتاب مقدمہ ابن صلاح سے یہ عبارت پڑھنے جا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں وَأَكْثَرِحَ فَوَائِدَ کتاب الاستیعاب لابن عبد البر لولا ما شأنه به من إرادہ کثیرا مما شجر بین الصحابة وحکایته عن الاخباریین للمحدثین وغالب على الاخباریین الاکثار والتغلیط فیما یروونہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب جو الاستیعاب لکھی گئی، اس میں عظیم فوائد ہیں جو حافظ ابن عبد البر نے لکھی ہے. اس کا یہ مقام کیوں نہ ہو کہ اس میں صحابہ کے مابین ہونے والے مشاجرات اور حکایات کو خبریں بیان کرنے والوں سے نقل کیا گیا ہے، نہ کہ محدثین سے. اور خبریں بیان کرنے والے جو روایت کرتے ہیں اس میں ان پر زیادتی اور غلط ملت کرنے کا جو غلبہ ہو جاتا ہے. اور اس کتاب کے اندر یعنی احتیاط نہیں برتی گئی، اخباریوں سے روایات کو نقل کیا گیا. حافظ ابن صلاح کی یہ گواہی اس کتاب کی جو حیثیت ہے اس کو واضح کر رہی ہے کہ اس کتاب کے اندر بڑی بے احتیاطی برتی ہے حافظ ابن عبد البر نے کہ اس کتاب کے اندر اخباریوں سے روایات کو نقل کیا، نہ کہ محدثین کے طریق پر. یعنی نہ سندوں کا خیال رکھا گیا اور نہ ہی اس کتاب کے اندر حوالہ جات دیتے وقت ان کی صحت کا التزام کیا گیا. تو جب اس کا آخری حوالہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد مزید بات کرنا ہی نہیں رہتی. آپ نے سماعت کیا کہ حضرت طلحہ کا مقام کیا ہے. اہل سنت کی کتابوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو نسبت کی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، اس کا بھی میں نے رد کیا علماء اعلام کی کتابوں سے، محدثین کرام کی کتابوں سے. اور اس کے بعد سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا سیدنا امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، آپ کے حوالے سے مروان کا تابعی ہونا بیان کیا. مروان کردار کے لحاظ سے کیسا تھا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی آئی صحیح ابن حبان سے. اب اس کی گفتگو آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو گئی کہ اس نے جو حوالہ دیا تھا اس حوالے کی بنا پر اس نے حضرت طلحہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام ڈال دیا. وہ مروان کو غلط فہمی کیوں ہوئی، حافظ ابن کثیر اس کی وجہ بیان کر چکے کہ ان لوگوں کے نام لے کر جھوٹے خط لکھے گئے تھے خوارج کی طرف جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جبکہ ان صحابہ کرام کا اس بات کا کھلا انکار تھا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اکثر و بیشتر قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلانا پڑا کہ میں حضرت عثمان کی شہادت میں قطعاً شامل نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد و نظریات کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.